الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. وَالْعَصْرِ, I swear by the time. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, most surely man is in loss. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, except those who believe and do good and enjoin on each other truth and enjoin on each other patience. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني زوف، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني، فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إنها جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء.
فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. صلوات. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أقبل لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجتي إلا وكذا الله حاجه. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بار الہ بن کے سوالی تیرے حضور دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا قصور، لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور، اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا علی کا رب جہاں تجھ کو واسطہ، یا رب برائے فاطمہ صدیقہ طاہرہ، دے علم اور رزق کا ساگر بھرا ہوا، ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مالک تجھے امام حسن کا ہے واسطہ، جس کے لہو سے کرب و بلا کی ہے ابتدا. ہاں اس امام امن کے صدقے میں کبریا، اس ملک میں ہو امن کا پرچم کھلا ہوا. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اب واسطہ حسین علیہ السلام کا، پروردگار صبر شہ تشن کام کا، جس کے لبوں پہ ورد تھا تیرے ہی نام کا، خنجر تلے جو کاری تھا تیرے کلام کا. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا رب تو میری ہستی کو ایسا سوار دے، تو اپنی رحمتوں سے میرا گھر نکھار دے. سجاد کا تو صدقہ پروردگار دے، بیمار کو شفا دے مکمل قرار دے. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مالک امام باقر و جعفر کا واسطہ، مجلس میں حسین کی کرتی ہوں یہ دعا. دونوں کا واسطہ تجھے دیتی ہوں اے خدا، مقروض جو ہے غیب سے کر ان کا قرض ادا. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا رب برائے موسی کاظم علی رضا، مشہد میں اور نجف میں جو ہے قبلہ دعا، تو ان کے واسطے سے وہ اولاد کر عطا، ماں باپ جس سے شاد ہو جن کی ہو یہ صدا. یا وجیہان عند اللہ
اشفع لنا عند اللہ. یا رب برائے مولانا کی تقوی تقی، بے جذبہ جہاد بشد شان عسکری، مہدی کا بھی ظہور دکھا دے اسی صدی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مہدی کا بھی ظہور دکھا دے اسی صدی، تیرے حضور میری دعا ہے یہ آخری. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ہم تیری بارگاہ میں اے رب کردگار، روئے ہیں جو دعائے توسل میں زار زار. سن لے صدا ہم سب کنیزوں کی ایک بار، ہم کو امام عصر کے لشکر میں کر شمار، ہم کو امام عصر کے لشکر میں کر شمار. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وأنيس الغريبين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام قبلتين وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین سید جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق القاسم الجبارین والمدرک الحاربین ومبیر الظالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھنے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. لائق حمد و ستائش وہ معبود حقیقی، وہ خالق کائنات، مالک دو جہان، رب اکبر، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، کریم معبود، جس نے ہمیں علی کی ولا عطا کی، علی کی ولا دینے والا، ہمارے دلوں کو علی کی ولا سے زوبار کرنے والا. پروردگار عالم کا کروڑوں اور لاکھوں احسان ہے کہ خداوند عالم نے ہماری سانسوں کو یہ توفیق عطا کی کہ ہم نے ماہ رجب المرجب کو درک کیا، اور حیات عطا کی کہ ہم نے ماہ شعبان المعظم کی برکتوں، نعمتوں، وسعتوں، رحمتوں کو بھی پایا. خداوند عالم یہ پاک و پاکیزہ مہینہ ہمارے لیے بھیجا اور عطا کیا، اور یہ اتنا خاص الخاص مہینہ ہے کہ اس مہینے کو خود نبی معظم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے. اور اس ماہ کی تعریف و توصیف یہ کی رسول کائنات نے کہا جو بھی اس مہینے میں روزہ عبادتوں کے ذریعے میری مدد کرے، یعنی ایک روزہ اگر کوئی اس ماہ مبارک میں رکھتا ہے تو خداوند عالم اسے کثیر الکثیر ثواب دیا کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا یہ ماہ شعبان المعظم جو ہے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے، اس کی خاصیت یہ رکھی گئی کہ تمام 12 مہینوں میں پروردگار عالم نے اسے افضلیت عطا کی. یہ نبی معظم کا مہینہ ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ 12 مہینوں کو آپ لکھ کے دیکھیں، صرف ماہ شعبان المعظم کو یہ شرف حاصل ہے کہ شعبان میں حرف بھی 5 ہیں اور اس پہ نقطے بھی 5 لگائے گئے، یعنی مکمل یہ پنجتنی مہینہ قرار دیا گیا. آقا حسین کی ولادت سے ایسا باشرف اور بابرکت بنا دیا اس مہینے کو کہ ایسا پاک و پاکیزہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خداوند عالم نے اگر ہم نظر کریں، ثانی کریں تو پوری کرب و بلا کو مکمل کر دی. اور بلکہ میں یوں کہوں کہ کوثر کے شجر پہ اس مہینے پہ بہار آئی، شجر کوثر پہ پھول کھلنے شروع ہو گئے. ایک مرتبہ کوثر کا شجر یعنی علی مرتضیٰ علی حیدر کرار کے لیے یہ کہتے ہوئے کہ شجر کوثر میرے مولا علی حیدر کرار ہیں، اور کوثر کے شجر پہ بہار آئی. اور پھر ایسی بہار آئی کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پھول کھلتے رہے، پھول کھلتے رہے، پھول پہ پھول، پھول پہ پھول کھلتے رہے. فاطمہ کے آنگن میں ایسی روشنی ہوئی، ایسی روشنی ہوئی کہ خود چاند شرمانے لگے. کبھی فاطمہ کی علی کی عالیہ بیٹی کا نزول ہوا، ولادت باسعادت شہزادی زینب کی ایک شعبان المعظم کو ہوئی کہ جس کے لیے شاعر نے قلم اٹھایا اور خراج تحسین دیتے ہوئے لکھا اور کہا کہ سر فرشتوں کو تیرے در پہ جھکاتے دیکھا، اور مصطفیٰ کو تجھے ہاتھوں پہ اٹھاتے دیکھا. عالیہ بنت ولایت تیری عظمت کو سلام، پنجتن کو بھی تیرا جشن مناتے دیکھا. صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. یعنی شہزادی کی عظمت یہ ہے کہ 5 قرآن جس بی بی کا جھولا جھلائیں اسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کہا گیا. 3 شعبان المعظم آئی اور ایک مرتبہ پھر خداوند عالم نے اپنے رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کو وا کر دیا، اور اس حسین ابن علی کی ولادت ہو گئی کہ پوری کائنات نجات پا گئی. جس کے لیے شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھا اور کہا کہ تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، یعنی ہماری نجات کا ضامن حسین ہے.
3 شعبان المعظم آئی اور خداوند عالم نے فاطمہ کی آغوش کو اس طرح پر کر دیا کہ پوری کائنات کے نجات دہندہ کو بھیج دیا، اور ایک مرتبہ شاعر کو قلم اٹھانا پڑا اور یہ لکھنا پڑا کہ خدا کا راز مشیت کا زین اترے گا، خدا کا راز مشیت کا زین اترے گا، اور دلوں کی راہ میں سانسوں سے چین اترے گا، دلوں کی راہ میں سانسوں سے چین اترے گا۔ سنا ہے آج کی شب خدا نے کہا فرشتوں سے، ارے زمیں پہ عرش بچھا دو حسین اترے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس ماہ شعبان المعظم میں ایک کے بعد ایک چاند آتے رہے اور شجر کوثر پہ بہار آتی رہی، اور یہ بہار یہاں تک پہنچی کہ جب 14ویں کی رات آئی تو ایک مرتبہ خداوند عالم نے امام آخر الزماں کو دنیا میں بھیج کے اپنی 14 انجمن کی کہکشاؤں کو مکمل کر دیا۔ آج کی یہ تقریر منسوب کی گئی ہے اس آقا حسین کے دل کے چین، مولا کے سب سے چاہنے والے بیٹے، خوبصورت بیٹا۔ اللہ نے آقا حسین ابن علی کی آغوش کو جناب علی اکبر علیہ السلام دے کے اس طرح منور کر دیا آج کی یہ بابرکت شب، اور خداوند عالم اس شب کے صدقے میں مولا تمام چاہنے والوں کی گل مراد کو پر فرمائے۔ جس طرح ختیجہ اکیڈمی کی جانب سے یہ خدمت انجام دی جا رہی ہے، پروردگار تمام اراکین کو بھی ان کے تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آج کا یہ جشن پرمسرت، اس کی تبریک و تہنیت ہم پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، اور یہ کہتے ہوئے کہ ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، ایک مچلتی ہوئی تلوار انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، اور مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری ہے در کرار ابھی باقی ہے۔ خداوند عالم نے، کسی نے مورخوں کے لکھنے میں اختلاف ہے، لکھا کہ شاید 43 ہجری میں ماہ شعبان المعظم کی 5 کو، کہیں اختلاف ہے کہ 11 کو مولا علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور خدا نے خانہ زہرا میں پھر ایک مرتبہ اسے بھیج دیا کہ جس کے جانے کے بعد تاریخ نے لکھا کہ آقا امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے چلے جانے کے بعد رنجیدہ رہتے تھے، غم گسار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اس غم کو دور کرنے کے لیے خداوند عالم نے حسین ابن علی پر رحم و کرم کیا، اور کرم کی انتہا کرتے ہوئے ایک مرتبہ آغوش ام لیلا میں علی اکبر جیسا بیٹا دے کے حسین ابن علی کے دل کو راحت پہنچائی، اور وہ بیٹا خلقن و خلقن و منطقن خود اللہ کے حسین نے ارشاد فرمایا اور کہا میرا یہ بیٹا خلق میں، خلق میں، رفتار میں، گفتار میں، دیکھنے میں، چلنے میں ایسا تھا کہ ہو بہو رسول معظم کی تصویر نظر آتا تھا۔ جو بھی اس بیٹے کو دیکھ لیا کرتا تھا ہو بہو تصویر رسول نظر آیا کرتا تھا۔ یہ وہ بیٹا مولا کی آغوش میں دیا کہ خود حسین منتظر تھے اپنے اس بیٹے کے۔ زمین خوش تھی، آسمان کی صدا آتی تھی کاش میں آسمان ہوتی۔ جیسے ہی فرزند پیدا ہوا جناب فضہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمسائیوں نے پوچھا خیر تو ہے؟ فضہ فرماتی ہیں میں نے کہا ہاں فرزند پیدا ہوا ہے جو ہو بہو رسول اللہ کے مشابہ ہے۔ لوگ آنے لگے اور مبارکباد دیتے رہے۔ بنی ہاشم خوش تھے، خود امام بہت خوش تھے، جو آتا تھا امام اسے علی اکبر علیہ السلام مولا کی ولادت پر کچھ نہ کچھ عطا کر رہے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے اس منظر کو کہ ایک دن مدینے کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی اس بیٹے کی زیارت کریں، بلکہ میں یوں کہوں جملہ بدل کے کہ جس طرح سے اللہ کے نبی موسیٰ طور پر خدا کے نور کے منتظر تھے، اسی طرح اہل مدینہ تڑپ رہے تھے اور منتظر تھے
کہ دیکھیں تو صحیح حسین ابن علی کے گھر میں کیسا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ یہ تڑپ دور کرنے کے لیے مولا حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی اکبر کو لے کے مسجد میں آ رہے تھے، اور منظر یوں تھا کہ آگے آگے ابو الفضل عباس چل رہے تھے۔ نماز فجر کا وقت تھا، حسین ابن علی اپنے بیٹے کو گود میں لیے چل رہے تھے، جوانان بنی ہاشم دعائیں پڑھ رہے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو تاریخ لکھتی ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کو خود دیکھا تھا بنفس نفیس، ان پہ ایسی غشی طاری ہو گئی کہ کمسنی کے عالم میں بھی ہو بہو مکمل رسول کی تصویر نظر آ رہے تھے۔ اسی لیے تو شاعر کو لکھنا پڑا کہ شبیر مصطفیٰ سے ہے سرور حسین سے، اکبر انہی حسین سراپے کا زین ہے، اور اکبر جہان حسن کا وہ آئینہ ہے جو باہر سے مصطفیٰ ہے تو اندر حسین ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب مولا مسجد میں تشریف لے آئے، کچھ دیکھنے والوں پہ غشی طاری ہو گئی۔ ایک مرتبہ باہر نکلے اور دیکھا لوگوں نے جب تو ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا اور کہنے لگے سبحان اللہ، الحمدللہ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ایک مرتبہ شاہزادے کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد مولا اپنے گھر واپس لے کر آئے۔ جب آئے تو کیا دیکھا کہ وہ بہن جو شریکت الحسین جسے کہا گیا ہے، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا گھر میں آئی ہیں، اور آنے کے بعد بھتیجے کو آغوش میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ مبارکباد پیش کی۔ جب حسین ابن علی نے بہن سے مبارکباد لے لی، شاہزادی نے کہا بھیا بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ حسین ابن علی نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا بہن میں آج بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ رب اکبر نے آج مجھ پر احسان اور کرم کیا ہے کہ مجھے اپنے نانا کی شبیہ بیٹا فرزند عطا کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین جو آ رہا تھا اسے کچھ نہ کچھ عطا کر رہے تھے۔ شاہزادی زینب نے جب یہ دیکھا منظر کہ سخاوت کا سمندر جوش مار رہا ہے، ایک مرتبہ کہنے لگی بھیا آج میں بھی کچھ آپ سے مانگوں، مجھے عطا کر دو گے؟ حسین ابن علی نے علم امامت سے بہن کے دل کی باتوں کو پڑھا اور ایک مرتبہ کہا مانگو بہن جو مانگنا چاہتی ہو۔ جیسے ہی شاہزادی زینب نے کہا، قبل اس کے کہ بی بی زینب کہتی حسین ابن علی کے لیے تاریخ نے ان جملوں کو لکھا کہ حسین نے کہا بی بی میں نے اس فرزند کے صدقے میں صبح سے مسلسل خیرات لٹا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ فرزند علی اکبر ہی تمہیں عطا کر دوں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسے ہی شاہزادی نے یہ سنا ایک مرتبہ خوش ہو گئیں اور جھومنے لگیں اور علی اکبر کو آغوش میں لے لیا، منہ چوم کے کہنے لگیں بیٹا میں آج سے تمہاری پرورش کروں گی۔ اور اس طریقے سے جناب زینب نے علی اکبر مولا کو 18 سال پروان چڑھایا۔ مولا علی اکبر علیہ السلام کو لے کے شاہزادی اپنے گھر گئیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بی بی نے پرورش کا کام شروع کر دیا، اور جسے علی کی عالیہ بیٹی پال دے وہ علی اکبر ہو گیا۔ بس ایک مرتبہ یہ بچہ پروان چڑھتا رہا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا علی اکبر کے حسن کا عالم یہ تھا کہ جہاں سے مدینے کی گلیوں سے اگر علی اکبر اور مولا عباس ایک ساتھ گزر جایا کرتے تھے تو لوگ اپنے کام کاج کو چھوڑ کے قمر بنی ہاشم اور رسول اللہ کی شبیہ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ قبیلہ بنی ثقیف خوبصورتی کے لیے مشہور تھا۔ ام لیلہ، ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی ننھیال بھی تھا اور ددھیال بھی بے مثال و بے نظیر تھا۔ تبھی تو تاریخ لکھتی ہے کہ علی اکبر مولا کے لیے
کہ یہ امام حسن علیہ السلام کے بھتیجے ہیں نا، آقا حسن علیہ السلام کا آپ نے دسترخوان سنا ہے، مشہور ہے، لیکن مولا حسین علیہ السلام علی اکبر علیہ السلام کی خصوصیت کے لیے تاریخ نے ان جملوں کو لکھا کہ عرب کے اندر مشہور و معروف تھا کہ جس کے گھر کی چھت پہ اگر آگ جلی رہے تو لوگ دور سے آنے والے یہ سمجھتے تھے کہ اس گھر میں کھانا مل سکتا ہے، مہمان نوازی ہے۔ علی اکبر مولا کی سخاوت کا عالم یہ تھا، علی کے پوتے کی فاطمہ کے شیر کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا علی اکبر علیہ السلام اپنے گھر کی چھت پہ 24 گھنٹے آگ روشن رکھا کرتے تھے تاکہ دور سے صحرا کے آنے والوں کو یہ خبر ہو جائے کہ مدینے میں داخل ہوں، اور اگر انہیں یہ گمان ہو کہ کہیں کھانا اور پانی نہ ملے گا تو وہ اس گھر کی طرف آئیں، اور ایک مرتبہ سخاوت اتنی تھی کہ جو بھی آتا اسے کھانا کھلاتے۔ اس طریقے سے مولا اپنے دادا کی طرح سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، جس طرح دادا نے سخاوت کا جب سمندر دکھایا تھا تو اونٹ کی قطاریں نکل رہی تھیں اور قمبر بار بار پوچھ رہے تھے، مولا روٹی مانگنے والا روٹی مانگ رہا ہے، کیا کروں؟ مولائے کائنات نے کہا تھا، قمبر پوچھتے کیا ہو، دے دو روٹی۔ قمبر نے کہا تھا، مولا روٹیاں تھیلیوں میں بندھی ہوئی ہیں۔ مولا نے کہا تھیلی دے دو۔ ایک مرتبہ قمبر نے کہا، آقا جو روٹیوں کی تھیلی ہیں وہ اونٹ پہ ہیں۔ مولا نے کہا اونٹ کے سمیت دے دو۔ کہا مولا اونٹ قطاروں میں لگے ہوئے ہیں۔ آقا نے کہا قمبر سوچتے کیا ہو، قطار دے دو۔ قمبر نے ہاتھ چھوڑ کے دور مہار کی کھڑے ہوئے اور کہا، مولا سخاوت کا سمندر جوش میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج قمبر بھی ساتھ میں چلا جائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سخاوت کا عالم تھا۔ مولا اپنے دادا کی طرح شجاعت میں بھی دلیر تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب روز عاشور آنے کی شب آئی تو ایک مرتبہ شب عاشور جناب علی اکبر سے مولا عباس نے کہا تھا کہ لشکر کو دیکھ لیں، کل ہم سارے لشکر کو دیکھ لیں گے اور اپنے مولا حسین کو زحمت نہ دیں گے۔ مولا کی شجاعت بے مثال و بے نظیر تھی، تبھی تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب زمانے کے امام آئیں گے اور ایک مرتبہ دوبارہ رجت ہوگی تو رجت میں مولا عباس اور مولا علی اکبر دوبارہ واپس آئیں گے۔ خون حیدر کرار کی دنیا تب تاثیر دیکھے گی۔ اسی لیے تو شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھا اور کہا، اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، جانے علی شبیہ پیمبر بنا دیا، اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا کون سا شرف، پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا۔ مولا اپنے اس بیٹے کو اتنا پسند کرتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے، اتنا چاہتے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی تھا، لیکن اس نے آقا رسول اللہ کو دیکھا ہوا تھا، اسے بڑی محبت تھی۔ جب اس نے یہ سنا کہ آقا حسین کے گھر میں کسی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور وہ ہو بہو رسول کریم سے ملتا ہوا ہے، یہ آیا اور اس نے مدینے میں آنے کے بعد آقا حسین ابن علی کے دروازے پہ دستک دی۔ حسین علیہ السلام باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد مولا نے اس سے سوال کیا کہ میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ اس آنے والے نے کہا، میں نے تمہارے نانا رسول اللہ کو دیکھا تھا، مجھے شوق دیدار پیدا ہوا، میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اب جو حسین علیہ السلام علی اکبر کو لے کر آئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ غش کھا کے گر پڑا اور کہنے لگا، سبحان اللہ، ایسی ہو بہو تصویر ہے رسول کی، جو اتنی حسین نانا کی تصویر ہو، سوچے وہ خود حسین ابن علی کو کتنی پسند ہوگی۔ تبھی تو تاریخ نے لکھا کہ جب ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، انگوروں کا موسم نہ تھا، لیکن مولا علی اکبر علیہ السلام نے خواہش کی اور یہ خواہش کی اور کہا، بابا مجھے انگور کھانا ہے، بن موسم کے انگور کی خواہش کی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کی فرمائش پر
یا یوں کہوں کہ جو شبیہ مصطفیٰ تھا، اس کی فرمائش پر آقا حسین ابن علی نے ہاتھ بڑھائے اور جنت کے انگور لا کے بیٹے کی خواہش کو پورا کیا، اور کیوں نہ ہوتا، یہ خود جوانان جنت کے سردار ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کیا۔ اب دیکھیے دنیا کتنی محبت تھی حسین ابن علی کو اپنے بیٹے علی اکبر علیہ السلام سے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اگر کوئی فرمائش کی جائے یا ہم دعا مانگے اور ہماری دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو حسین ابن علی کو علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ دے کر اگر مانگا جائے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ نے لکھا جس طرح حسین ابن علی اپنے نانا کے لعاب دہن کو چوس کے غذا حاصل کرتے تھے، اسی طرح حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر مولا علیہ السلام کو اپنا لعاب دہن دیا، اور تبھی تو چھٹے امام علیہ السلام نے، اور یہ زیارت کسی عام بندے کی نہیں ہے، کسی مولوی کا بیان نہیں، کسی مفتی کا فرمان نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کلیم کا کلام نہیں، بلکہ ہمارے چھٹے آقا صادق آل محمد علیہ السلام نے آپ کی زیارت میں ارشاد فرمایا، آپ کی کنیت ابو الحسن کہہ کے یاد کیا، ولی اللہ کہا، حبیب کہہ کے یاد کیا، صدیق کہا، طاہر کہا، مولا کہا، طیب کہا، یہ القاب معصوم کی زبانی سے مولا علی اکبر علیہ السلام کو دیے گئے۔ مولا علی اکبر علیہ السلام سے آقا حسین علیہ السلام اس قدر محبت کیا کرتے تھے، اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا علی اکبر علیہ السلام چھوٹے تھے، جھولے میں رہا کرتے تھے، ایک دن رات کی تاریکی میں ام لیلہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے علی اکبر علیہ السلام کو جھولے میں لٹایا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ جھولے کے قریب کوئی سایہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کہتی ہیں جب میں اٹھی تو کیا دیکھا کہ آقا حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی اکبر علیہ السلام کے جھولے پہ جھکے ہوئے تھے اور بیٹے کا بوسہ لے رہے تھے۔ یہ محبت کا عالم تھا، اور ہو بھی کیوں نہ اس لیے یہ وہ بیٹا تھا کہ جو بے نظیر تھا، بے مثال تھا، ایسا حسین اور خوبصورت ترین بیٹا اللہ نے دیا تھا کہ جس کا نام ہی علی اکبر رکھا گیا۔ اور شاعر نے ایک مرتبہ طوبہ کی ٹہنی کا قلم لیا، کوثر و زمزم کے سبو میں ضم کیا اور لکھا، اہل زباں سے پوچھو نہ اہل بیان سے، اہل زباں سے پوچھو نہ اہل بیان سے، اس کا شرف بلند ہے سارے جہان سے، آتا ہے اس کا نام بھی نام خدا کے ساتھ، اکبر کا کیا شرف ہے یہ پوچھو اذان سے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس بیٹے علی اکبر علیہ السلام سے آقا حسین اتنی محبت کیا کرتے تھے، اسی بیٹے کے لیے تاریخ نے لکھا کہ کربلا کے میدان کے لیے سوچیں کہ جس بیٹے سے حسین ابن علی نے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اسے کربلا کے میدان میں کس طریقے سے لوگوں نے برچھی اور نیزوں سے مارا ہے۔ میں مصائب پہ نہیں ہوں، لیکن کیا کیا جائے، ان ہستیوں کا تذکرہ ہی ایسا ہے کہ ان کے فضائل میں مصائب ہے اور مصائب میں فضائل ہے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ مولا ان آقا اور ان ہستیوں کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی عطا فرما۔ اور تذکرہ ہے نوجوان علی اکبر علیہ السلام کا، خداوند عالم ہماری قوم کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار عالم اپنے ماں باپ کا قدر کرنے والا، مطیع اور فرما بردار بنائے، اس لیے کہ اب زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ کوئی والدین کی قدر کو نہیں سمجھتا۔ کاش کہ والدین کی قدر کو دنیا سمجھ لیتی۔ اور آج نوجوان ہستیاں
جو نوجوان بیٹے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے وہ مولا علی اکبر علیہ السلام سے آ کے سیکھیں اور دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں علی اکبر علیہ السلام نے اپنے بابا کا کیسا احترام و اکرام کیا ہے۔ وہ اس علی اکبر کو مولا لے کے گئے تھے اپنے ساتھ۔ حجاج ابن مسروق جو ہے مولا کا مؤذن ہے آقا حسین علیہ السلام کا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مولا نے جب شب عاشور اذان دلوائی ہے تو اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا تھا علی اکبر اذان دے دو۔ اب جب اذان علی اکبر شروع ہونا تھا، ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ پالنے والی اس پھوپھی نے کہا بھیا علی اکبر سے کہو بلند آواز میں اذان دیں تاکہ پھوپھیاں بھی اندر سنیں۔ مگر سوچیں اس مولا کا کرم کتنا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنے بیٹے کی آواز کو وا کر دیا اور کہا پھوپھی سنیں، لیکن جب علی اکبر علیہ السلام نے یہ سنا کہ بابا کی بہن میری آواز کو خیمے تک سننا چاہتی ہے، تو اسی مولا علی اکبر علیہ السلام نے اپنے بابا سے خواہش کی اور کہا بابا اگر آپ کی بہن میری آواز خیمے میں سننا چاہتی ہیں تو ہماری آواز کو اتنا بلند کر دیں کہ اس آواز کو آج مدینے میں صغرا بھی سنیں۔ اور واقعاً حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہ تاثیر عطا کی کہ صغرا تک یہ آواز کانوں میں گئی، اور تاریخ نے لکھا کہ جب جناب صغرا علیہ السلام نے اس آواز کو سنا تو اپنی نانی سلمہ کو آواز دینے لگیں اور کہنے لگی نانی سلمہ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بھیا علی اکبر آ گئے ہیں۔ نانی سلمہ نے کہا بیٹی کیسے پہچانا؟ کہا نانی آواز آ رہی ہے میرے کانوں میں بھیا علی اکبر کی، اور اس بہن کو بھی یہ کہتے ہوئے کہ جو بہن نشان قدم علی اکبر علیہ السلام پہ بیٹھی ہوئی تھی بھائی کی یاد میں کہ میرا بھیا واپس آ رہا ہوگا، یہ بہن اور بھائی کی محبت ہے۔ آج اس جشن سے تمام بھائیوں کے لیے اپنی بہنوں کا سہارا بننے کی ایک درخواست ہے، ایک اپیل ہے، کیونکہ دنیا جیسے جیسے ترقی کے راہوں پہ چلتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے لوگ رشتہ داریوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، رشتہ داریاں کٹتی چلی جا رہی ہیں۔ دیکھے تو صحیح خانوادہ فاطمۃ الزہرا کے بچوں میں محبت کا عالم دیکھیں کہ مدینے میں رہنے والی بہن کا خیال کیا بھیا علی اکبر نے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے یہ واقعاً لکھنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے اس خانوادے سے کوئی بہتر نہ تھا، اور اس مولا میں علی اکبر علیہ السلام کے اندر ایک خصوصیت ہے اور خاصیت یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ خلق اور خلق میں اپنے نانا کے شبیہ تھے، اسی طرح پورا کلمہ نام علی اکبر میں مکمل ہے۔ شاعر نے قلم بند کرتے ہوئے لکھا اور کہا تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی، تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی، سردار بھی خوش رنگ بھی ناصر بھی ولی بھی، شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل، ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہیں ہمارے مولا علی اکبر علیہ السلام جنہوں نے اپنی بہن کا خیال رکھا، اور آج نوجوانوں کے لیے، نوجوان بیٹیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اپنے والدین کی خدمت میں اپنے زندگی کو لگائیں۔ جسے بھی ترقی کے عظیم ترین پہلو پہ سفر کرنا ہے وہ مولا علی اکبر علیہ السلام کے کردار سے اپنے کردار کو ملائے، آقا سے اپنے لیے مانگے، اس لیے کہ ان کے دروازے پہ ہم اور آپ یہ جو جشن کا سما ہوا کرتا ہے، یہ جو عید آئی ہے آج مولا علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی، خداوند عالم سے دعا ہے کہ مولا
ہمارے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرے اور ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو پروردگار عالم صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ یہی علی اکبر علیہ السلام ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ جب روز عاشور آیا اور علی اکبر علیہ السلام، گھوڑے کا نام تاریخ نے مولا علی اکبر علیہ السلام کے لیے عقاب لکھا، کہیں مرتجس لکھا گیا۔ یہ مولا جس گھوڑے پہ سوار تھے وہ گھوڑا بھی جس پہ سوار ہو رہا تھا وہ گھوڑا ناز کر رہا تھا کہ مجھ پہ سوار ہونے والا رسول اللہ کی شبیہ ہے، اور کیوں نہ ناز کرتا۔ اور خالی شبیہ رسول نہیں تھے، تاریخ لکھتی ہے کہ سیرت میں، کردار میں، رفتار میں بھی مولا علی اکبر علیہ السلام اپنے نانا کی مکمل شبیہ تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا علی اکبر علیہ السلام سے آقا حسین اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ جب ایک مرتبہ عاشور کے بعد یہ قافلہ چلا، اور قافلہ چلنے کے بعد جب لوگوں نے اسے نیزوں کے سروں کو باہر رکھ دیا، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ سر حسین ابن علی نظر نہ آیا، تو یہ مولا سید سجاد کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے بابا کا سر نظر نہیں آتا۔ یہ محبت مصائب ہے، لیکن دیکھیں کہ کس قدر الفت تھی، کتنی محبت تھی حسین کو اپنے لال سے، کہ تاریخ نے لکھا کہ جب ایک مرتبہ حسین کا سر نوکے نیزہ پہ نظر نہ آیا تو ان ظالموں نے آ کے مولا سید سجاد کے قریب کہا کہ تمہارے بابا کا سر نظر نہیں آتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا سید سجاد نے کہا جاؤ دیکھو، جہاں میرے بھائی علی اکبر کا سر ہوگا وہیں میرے بابا حسین کا سر ہوگا۔ اور جب کھولا گیا صندوق تو یہ دیکھا گیا کہ جس صندوق میں سر علی اکبر رکھا ہوا تھا اسی پہ مولا حسین اپنے لبوں کو لب رکھے ہوئے کہہ رہے تھے بیٹا علی اکبر، یہ محبت کا عالم ہے حسین کا اپنے بیٹے سے۔ خداوند عالم سے یہ کہتے ہوئے کہ مولا جس طرح حسین ابن علی کے محبت اپنے بیٹے سے تھی، مولا ہمارے آج کے والدین کو بھی اپنے بچوں سے الفت اور محبت کی توفیق عنایت فرما، اس لیے کہ آج کے نوجوان بچے اپنے والدین سے اس لیے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ماں باپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی باتوں کو سن سکیں، اتنی پیار و محبت دے سکیں کہ بچہ ان کے قریب آ کے ان کی باتوں کو بیان کر سکے۔ یہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کا پیغام ہے والدین کے نام، کہ وہ اپنے بچوں سے اتنی الفت اور محبت اور اتنے قریب ہو جائیں کہ بچہ ہر بات اپنے والدین سے آ کے بیان کرے۔ اور تمام نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے نوجوانی کی قدر کریں، اس لیے کہ یہ نوجوانی بار بار نہیں آتی ہے، جوانی صرف ایک ہی بار آتی ہے، اسے دوبارہ پلٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے کہا اپنی نوجوانی کی قدر کریں، اور مولا علی اکبر علیہ السلام جس طرح انہوں نے اپنے بابا پہ اپنی جان فدا کی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان قربان کر دی، نثار کر دی، اسی طرح خداوند عالم ہر بچوں کو اپنے ماں باپ پہ اپنی جان فدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تاریخ لکھتی ہے جس طرح آپ نے مولا علی زین العابدین علیہ السلام کے لیے واقعہ سنا ہے کہ دربار میں یزید کے جب اس نے سوال کیا تھا تب مولا نے کہا تھا میرا نام علی ہے، اسی طرح کا بالکل واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مدینے میں رہ رہے تھے علی اکبر مولا اور گئے تو مدینے کے گورنر نے پوچھا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ علی اکبر علیہ السلام نے کہا تھا میرا نام علی اکبر ہے۔ اس نے بھی یہی سوال کیا تھا
کہ تمہارے بابا نے ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھا ہے؟ علی اکبر علیہ السلام تاریخ لکھتے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا اور آنے کے بعد اپنے بابا آقا حسین علیہ السلام کی خدمت میں زانوئے ادب کو تہہ کیا اور تہہ کرنے کے بعد کہنے لگے، بابا اس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، حسین ابن علی نے، حیدر کرار کے بیٹے نے، فاطمہ کے دل کے چین نے۔ ایک مرتبہ کہا، بیٹا جاؤ اور اس سے جا کے کہہ دو کہ میرے بابا حسین کہتے ہیں کہ اگر خدا مجھے 1000 بیٹے بھی دیتا تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، اور خدا اگر مجھے 1000 بیٹیاں بھی دیتا تو میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا، اس لیے کہ مجھے پسند ہے کہ میرے بابا کا نام بیٹوں میں علی رہے اور بیٹیوں میں فاطمہ رہے۔ یہ حسین ابن علی کی محبت ہے، اور بتایا اپنے بیٹے کو کہ مجھے اپنے بابا اور ماں سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ بچوں میں منتقل کی حسین ابن علی نے اپنے والدین کی الفت اور محبت کو۔ اس سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں میں والدین کی محبت کو نافذ کر سکیں۔ علی اکبر مولا علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے مولا، آج کے تمام نوجوان بچوں کو مولا علی اکبر کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ 4 مصرے پڑھ کے دست دعا بلند کرتے ہوئے کہ شریعت ساز وحدت ناز پہ کر آتے رہتے ہیں، یہ سرداروں کا گھر ہے، اس میں سرور آتے رہتے ہیں، اگر اکبر محمد سا لگے ہے تو اس میں عجب کیا ہے، ابو طالب کے آنگن میں پیمبر آتے رہتے ہیں۔ یہ شاہزادہ علی اکبر آنگن ابو طالب میں کھلنے والا وہ خوشنما اور خوبصورت پھول ہے کہ جس کی خوشبو سے کربلا کا گل گلزار آج تک مہک رہا ہے، اور آج بھی مولا علی اکبر کے صدقے میں ہمارے نوجوانوں کو راہ ہدایت مل رہی ہے۔ خداوند عالم تجھے واسطہ ہے مولا، اس جشن پرنور کا، بابرکت جشن کا، حسین ابن علی کے بیٹے کا، کہ خیرات جس طرح شروع میں جشن میں نے پڑھا کہ حسین ابن علی نے مولا علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر خیرات بانٹی، اور تمام مدینے والوں کو جو آتے رہے انہیں خیرات عطا کرتے رہے۔ پروردگار عالم آج پھر سے وہ تاریخ اور وہ شب آ گئی ہے کہ جس میں علی اکبر علیہ السلام کا ہم جشن منا رہے۔ خداوندہ حسین ابن علی کے آگے اپنے ہاتھوں کو وا کر کے پھیلاتے ہوئے دعا گو ہیں، مولا جس طرح اپنے مدینے والوں کو خیرات عطا کی، اسی طرح ہمیں بھی علی اکبر علیہ السلام کی خیرات عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے مولا، اس علی اکبر علیہ السلام کا تمام تر نوجوانوں کو صراط مستقیم پہ باقی فرما۔ معبود برحق اس جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ خداوند عالم قلب نازنین مقدس امام زمان علیہ السلام کو ہم سبوں سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارا جشن علی اکبر علیہ السلام کا صدقہ جتنے بیمار ہیں تمام تر بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود برحق تجھے واسطہ ہے، ہر آنکھ کو نجف، کربلا، سامرا اور کاظمین کی زیارت نصیب فرما۔ معبود حقیقی جن جن گھروں میں رزق میں تنگی ہو، پروردگار علی اکبر مولا کے صدقے میں ان کے گھروں میں رزق کثیر پربرکت رزق اور حلال رزق عنایت فرما۔ خداوند عالم اس جشن کو اپنی بارگاہ میں کثیر بنا کے قبول فرما۔ معبود برحق بعد مرگ ہم سبوں کو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین نصیب فرما۔ خداوند عالم گلشن فاطمہ یوسف زہرا علیہ السلام کو اذن ظہور عنایت فرما۔ معبود حقیقی تجھے واسطہ دیتے ہیں پروردگار اس پاک مہینے کا، شعبان معظم کا، جس میں ولادت ہی ولادت ہے، شہادت نہیں ہے۔
خداوند عالم ہمیں تمام تر ماہ شعبان المعظم کی خوشیاں اور ہزاروں جشن دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب الفاطمہ اشف صدر الفاطمہ بظہور الحجہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور آج کا جشن تیری اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمانا، اور اسے ہم نذران عقیدت کرتے ہیں 14 معصومین کے بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں۔ پروردگار، اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے۔ پروردگار عالم، یہ مسرت اور خوشیوں کے دنوں میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت و کرم کی بارش کا نزول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی روحوں کو ٹھنڈک اور خوشیاں عطا فرما دے، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے، ان کو محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمانا، جناب فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمانا، حضرت عباس کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.